السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے تمام ویورز ایمان اور سلامتی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو استغفار کے بینیفٹس اور استغفار کرنے کا صحیح طریقہ بتایا جائے گا۔ تو دیکھیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص یہ چاہے کہ میرا رزق بڑھ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کو لازمی پکڑ لے۔ لیکن جو استغفار بہت زیادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات بہت آسان فرما دیتے ہیں۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آپس میں بیٹھا کرتے تھے تو ان کی ڈسکشن ہماری طرح کپڑے جوتے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کی ڈسکشن کیا ہوتی تھی کہ فیورٹ آیت آپ کی کون سی ہے۔ تو صحابہ اکرام آپس میں باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کسی نے کہ کون سی پسندیدہ آیت ہے، تو موسٹلی صحابہ اکرام یہی کہنے لگے کہ سورہ زمر کی آیا 53، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ یہ والی آیت ہماری پسندیدہ آیت ہے۔ تو دیکھیں، اس کا مطلب بڑا پیارا ہے کہ اللہ گناہ گار بندوں کی اپنی طرف نسبت فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے خود کو گندا کر لیا، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتیاں کر لیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ یہ گناہ گاروں کی تسلی کے لیے آیت ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان تک کی جگہ کو بھی بھر دیں اور تو میرے پاس معافی لے کے آئے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ میں تجھے معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ تو اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمیں کون سا استغفار پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہم اکثر یہ بھی کہتے رہتے ہیں، ہم نے تو بڑا استغفار پڑھا، کبھی رزق کی پرابلم ہماری دور نہیں ہو رہی، ہمیں کوئی پریشانیوں میں فرق نہیں پڑ رہا، جیسے پہلے گھیرا ہوا تھا سیم ویسے ابھی بھی گھیر رکھا ہے۔ تو دیکھیں، اگر یہ دو غلطیاں آپ دور کر لیتے ہیں تو آپ کو جو فائدہ حاصل ہوگا آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں مگر ان کا استغفار ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ استغفار کہہ لیا یا استغفار کہہ لیا۔ حدیث کا مفہوم ہے، جو استغفار کو لازمی پکڑ لے اللہ اس کی راہیں ہموار کر دیتے ہیں، یعنی اس کی راہ کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اکثر لوگوں کو گلہ ہوتا ہے کہ ہمیں استغفار جو ہے اس کا رزلٹ نہیں مل رہا۔ ایک بزرگ کا میں بیان سن رہی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کسی بیان کے لیے گیا تو وہاں ایک آدمی بھاگا آیا، کہا حضرت میری 1 منٹ کے لیے بات سن لیں، 1 منٹ کے لیے بات سن لیں۔ تو کہتے، میں نے کہا جی بتائیے۔ وہ مجھے پکڑ کے باہر لے گیا۔ باہر ایک بہت بڑی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگا حضرت یہ جو چمچماتی گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میرے استغفار کی گاڑی ہے۔ آپ سے میں نے سن رکھا تھا کہ اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کوئی استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جو استغفار کرتا ہے اپنے رب سے اللہ اسے بخش دیں گے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اس پہ آسمان سے بارشیں برسائی جائیں گی۔ اللہ اس کی مدد کرے گا، مال دے گا، بیٹے دے گا، ہر پریشانی اس کی دور کرے گا۔ تو کہتا میں نے کہیں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رکھی تھی، کسی ساتھی کے ساتھ، تو اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ کہتے مجھے پریشانی میں سمجھ نہ آئے، میں مسجد جا کے بیٹھ گیا، دن رات صبح و شام استغفر اللہ استغفار۔ کہتے ایک دن ایک آدمی آیا اور وہ ایسے تھا جیسے مجھے کافی دنوں سے ڈھونڈ رہا۔ کہتا کافی دنوں سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، یہ پکڑو تمہاری گاڑی کی چابی۔ تو کہتے میں نے کہا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں گاڑی لینے کے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جب ہوں گے دے دینا، یہ رکھو آپ چابی۔ کہتے وہ گاڑی میں نے دیکھی، بالکل برانڈ نیو گاڑی، اور آج تک کہتا وہ شخص اس کے بعد مجھے نظر نہیں آیا۔ تو اب دیکھیں استغفار ہم نے کون سا کرنا ہے، یا تو ہم پڑھیں استغفر اللہ، آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو استغفار صحیح طریقہ نظر آ جائے گا پڑھنے کا، کون سا استغفار ہم نے کرنا ہے۔ یا تو آپ استغفر اللہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گناہوں سے پاک تھے،
دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور ہم تو گناہوں کی تھیلیاں ہیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں بورے بن گئے ہیں گناہوں کے، اور ہمارا استغفار ہوتا ہی نہیں۔ تو یا تو استغفر اللہ پڑھیں، اور یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، بہترین احادیث سے ثابت ہے۔ یا پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پھر ہم یہ استغفار جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ سید الاستغفار صبح و شام پڑھے گا، اگر صبح پڑھا شام تک فوت ہو گیا تو وہ شہیدوں کی قطار میں کھڑا کیا جائے گا، اگر شام کو پڑھا صبح تک فوت ہو گیا تو وہ شخص اگر یہ پڑھنے والا تو وہ شہیدوں کی صف میں کھڑا ہوگا، شہید شمار کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی کثرت استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔